بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ یعنی کیا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اختلافی ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے اوپر یہاں پر میں کچھ علماء کرام کے جوابات ایک جگہ کیا ہوں، تو چلیے اس پر پہلے علماء کرام کے مختصر جوابات سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے مختصر دلائل سنیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بھینس کا اگر سے حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ بھینس کی قربانی گویا سور کی قربانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور سور کی قربانی کریں، نعوذ باللہ۔ لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا بھینس کی قربانی درست ہے جبکہ کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے، وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے۔ میں گائے بیل بھینس بھینسا کم از کم 2 سال اور اونٹ یا اونٹنی کم از کم 5 سال۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حنفی حضرات اس کے قائل ہیں اور اہل حدیث میں 2 رائے ہیں۔ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، کوئی عیب دار نہ ہو، بلکہ صحیح سلامت تندرست جانور ہو، اس کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اونٹ میل اور فیمیل، اسی طرح گائے، اسی طرح بکری، یہ 3 قسمیں بیان ہوئی، ان کی میل فیمیل جتنی ہے، بکری کے بعد مینڈھا، مینڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں۔ بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اگرچہ بھینس حلال ہے، 4 پاؤں والی چوپائے میں شامل ہے، لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے۔ اگر یوں قیاس کریں گے تو بکری پہ ہرن کو قیاس کرو، ہرن کی قربانی میں جائز کرو، نہیں، قربانی کے جانور بیان ہو چکے، اونٹ، گائے، بکری، مینڈھا ٹائپ، اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام قربانی کے جانور ہیں۔ یا میری یہ رائے پوچھ رہے ہیں، اس مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں؟ مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی جو شخص اگر پڑھا لکھا ہے، طالب علم ہے، تو دیکھے کہ کس کے دلائل میں قوت پائی جا رہی، اس کے اوپر ایمانداری سے، یعنی اس عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے، ایمانداری سے عمل کر لے، اس کا عمل قبول ہو جائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کا جس کو ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے، علم کے لحاظ، اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ یا اختلاف سے بچنے کے لیے بھینس قربانی نہ کرے، جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گائے قربانی کی عام اجازت ہے، وہی کر لے اختلاف سے بچنے کے لیے۔ لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف یہ کہ ہاں بھائی گائے اور بھینس دونوں الگ ہیں، اور گائے کو ومن البقر اثنین، یہ اتنی حجت کافی نہیں ہے۔ جب سے بھینس کا تصور آیا ہے، امام عمر بن عبدالعزیز اور امام مالک کے زمانے سے، لوگ اسے ایک ہی اسی کے جنس سے سمجھتے رہے ہیں، بلکہ جاموس گاؤ میش اس کا نام ہی ہے گاؤں میں، یعنی جس طریقے سے اعتبار کیا کہ اونٹوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اسی طریقے سے گائے کی ایک قسم کیا ہے، وہ بھینس بھی ہے۔
تو جس کا دل اس کے اوپر مطمئن ہے عمل کرے، لیکن دوسرے کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا، بلکہ بعض لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں اور ادب خلاف سے ان کا دور کا واسطہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی گویا سور کی قربانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور سور کی قربانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سارے کے سارے لوگ کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھینس قربانی جائز ہے، اور آپ کیا کہتی ہے؟ صورت مشابہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی دلیری ہے نا۔ کوئی بھی معتبر عالم جو سمجھدار ہے مجھے نہیں ملا جس نے اتنی لمبی بات کہی ہو۔ بہت کہی ہے اگر کسی نے تو کہی ہے بھائی میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، جو اس پر مطمئن ہے وہ کرنا چاہے وہ کرے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بڑی معقول سی بات ہے۔ جیسے شیخ الحدیث عبد اللہ رحمانی رحمہ مرعات نے لکھا کہ میرا دل اس پر مطمئن، جبکہ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ انہوں نے جائز قرار دیا، کون پہلے کا ہے کون بعد کا ہے واللہ عالم، لیکن فتوے میں ہے جائز کی۔ اور مرعات میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ میرا دل اس کے اوپر جو دلیل دیتے اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ علمی بات ہے جی۔ منع کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں، کوئی نہیں، اور جواز کی بھی کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ جواز یعنی اس وقت بھینس پائی ہی نہیں آتی تھی وہاں پر، لیکن جب بھینس پائی گئی تو ہر چیز میں لوگوں نے گائے پر اس کو قیاس کیا۔ زکوٰۃ ہے، دوسرا ہے، بلکہ بعض تابعین سے تو یہاں تک مروی ہے کہ ہاں بھائی وہ اس کو گائے ہی سمجھتے رہے ہیں اور اسی لحاظ اس کے ساتھ تصرف کرتے رہے ہیں۔ حضرات سے سوال کرتے ہیں کیا بھینس کی قربانی درست ہے جبکہ کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے، کوئی اور جانور میسر ہے، اس کی قربانی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو بھینس کی قربانی نہ کریں۔ یہ اس بنیاد پر کہ اختلاف سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ بعض علماء بھینس کی قربانی کے خلاف ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے ایک مسلمان کو وہ کام کرنا چاہیے جو تمام کے نزدیک جائز اور درست اور صحیح ہو۔ تو بعض علماء جو بھینس کی قربانی کو قربانی نہیں مانتے یا بھینس کو قربانی کا جانور نہیں مانتے، دیگر علماء مانتے ہیں، اور پہلے تو معمولی تحقیق اس پر ہوئی تھی، آج کے زمانے میں اس سے متعلق بہت ساری تحقیقات سامنے آ گئی ہیں۔ مستقل کتابیں بھینس کی قربانی پر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں دوران درس قربانی کا تذکرہ آیا تو ایک ساتھی نے پوچھا استاد سے، مصری استاد تھے، کہا استاد کیا جاموس کی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی بھینس کی؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، ہوا نوع من البقر بل اجود من البقر، کہا کہ وہ بقر کی یعنی گائے کی قسم ہے اور اس کا گوشت اس سے بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بقر کے گوشت کے سلسلے میں تو حدیث آئی ہوئی ہے کہ یہ داء ہے، بیماری ہے، دودھ اس کا شفا ہے۔ بھینس کے سلسلے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب بھائی کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، بعض لوگوں کا مطمئن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں ان دلائل سے جو اس سلسلے میں دیے گئے ہیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی قربانی قبول فرمائے گا، اور یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے جو کچھ بھی دلائل موجود ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان پر اطمینان کیا جائے، اور وہ آدمی جو چھوٹے جانور کی کر نہیں سکتا، مہنگا بہت ہے، بڑا جانور جیسے ہمارے یہاں کی صورتحال ہے وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ حکومت کی پابندی ہے۔ اب لے دیکھیں ایک ہی جانور بچا ہے اور وہ ہے بھینس، تو اب دو صورت ہے، یا تو بھینس کی قربانی کرے یا بالکل قربانی نہ کرے۔ تو نہ کرنے کے مقابلے میں بہرحال قربانی کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، اولا ہے، افضل ہے، تو بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔
پھر ملتے ہیں آپ سے. وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں, پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا, بھینسیں صرف ہمارے علاقے, آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں دو گروہ ہیں, کچھ کہتے ہیں کر لیں, کچھ کہتے ہیں نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے, بکری, بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے بھینس. جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں, البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے, یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے, وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے, کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں, میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر, مسئلہ 52, اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے, بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں, میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمۃ الانام میں آتا ہے, کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں, ویسے گھوڑا حلال ہے, اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانام میں آتا ضرور ہے, لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں, گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے, بھینس کے گوشت کو. لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے, اس کو کہنا بھینس چھوڑو, بھینسا کہا کرو, کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے, وہ کس نے قربان کرنی ہے. کوئی بیمار ہو جائے, کوئی بالکل لاغر ہو جائے, اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو, بہترین قسم کا, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے, سنت ابراہیمی میں آئے گا. بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے, قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے, میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں, ہم انسانی شکل میں آئے, ہم ہے فرشتے ہیں, قوم لوط پہ عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی, اور حلال بھی ہے, اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. محمد رفیق گلگت سے, بھینس کا اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن پوری امت کا, تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے. تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت, اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. کہتے ہیں بعض وہابی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی, مجبوری کے تحت ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے. کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی, ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی. کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ریبے نہیں ہوگی.
حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی، حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا ہے، تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو نا، بس بیٹھے رہتے ہیں مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں۔ گائے بیل بھینس بھینسا کم از کم 2 سال اور اونٹ یا اونٹنی کم از کم 5 سال۔